اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ میرے رسول کی حدیث ہے، وما ینطق عن الہویٰ کی پاک زبان سے، طیب و طاہر کی پاک زبان سے یہ حدیث ادا ہوئی کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم سب کل کے کل محمد ہیں۔ آج میں ذکر کر رہی ہوں اپنے مولا، اپنے امام، اپنے حجت اللہ کی جناب مولا نقی علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہوں، جن کا نام تو علی ہے اور جن کا لقب نقی ہے، ہادی ہے، مرتضیٰ ہے، اور جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ یہ میرے مولا امام تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام سمانہ مغربیہ ہے اور آپ کی والدہ جناب عمار یاسر کی نسل سے ہیں اور مراکش سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو مغربیہ کہتے ہیں، سمانہ مغربیہ۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں اور روزے رکھنے والی تھیں۔ آپ تقریباً پورا سال روزے رکھتی تھیں اور اس روزے کو ہم صوم دہر کہتے ہیں۔ اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر ہم مہینے میں 3 دن یہ روزے رکھیں، 30 دن نہ بھی رکھیں، لیکن اگر ہم مہینے میں 3 دن یہ روزے رکھتے ہیں تو یہ صوم دہری کہلائیں گے اور 30 روزوں کے برابر سمجھے جائیں گے۔ ان روزوں کی اتنی فضیلت ہوتی ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں تو چاہے شروع میں روزے رکھیں، چاہے بیچ میں روزے رکھیں، چاہے آخر میں روزے رکھیں، ہر روزے کی ہی بہت فضیلت ہے۔ رجب کا مہینہ تو اس لیے بھی اس کو رجب کہتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے، اور عبادت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، لیکن ذکر میں اگر ہم لا الہ الا اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں تو یہ توبہ بخشش کا مہینہ ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں میرے مولا باقر علیہ السلام تشریف لائے، میرے مولا تقی تشریف لائے ہیں، میرے مولا علی اصغر تشریف لائے ہیں، اور میرے مشکل کشا علی ابن ابی طالب تشریف لائے ہیں۔ لیکن آج کا دن بہت غم کا دن ہے۔ آج میرے مولا علی نقی کی شہادت کا دن ہے۔ ہم امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں اپنے مولا امام علی نقی کا۔ میرے مولا علی نقی مدینے سے 3 میل دور کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے سریا کہتے تھے، سواد رے یہ الف سریا، اور یہ امام موسیٰ کاظم نے یہ جگہ آباد کی تھی۔ یہاں آپ کا گھر تھا اور جناب تقی علیہ السلام جناب سمانہ مغربیہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔
اور یہیں میرے مولا اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہت خوشی کا دن تھا جب میرے مولا اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن ابھی آپ صرف 6 سال کے تھے تو میرے مولا تقی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا تھا، اور جس میں آپ کی زوجہ ام الفضل شامل تھی۔ میرے مولا مدینے میں ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، آپ کے دوسرے بھائی بھی ہیں جن کا ایک جعفر ہیں، ایک حسین ہیں، اور ایک مبرقہ کہلاتے ہیں، وہ نقاب ڈالے رکھتے تھے، بہت حسین اور بہت خوبصورت تھے، اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے۔ میرے مولا امام نقی علیہ السلام مدینے میں خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کسی کو مشکل ہوتی ہے اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے مسئلے لوگوں کے حل کرتے ہیں، مشکلات دور کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن محمد جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور برکہ بن عباسی جو ہے وہ بھی مدینے میں تھا۔ یہ عبداللہ بن محمد جو تھا یہ نماز پڑھایا کرتا تھا اور جنگ کے اسلحہ وغیرہ کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، لیکن مولا کو بہت تنگ کرتا تھا یہ۔ اس نے متوکل کو خط لکھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 2 حکومتیں کام کر رہی ہیں، ایک تو تیری حکومت ہے جو تو کر رہا ہے، اور ایک حکومت یہاں پہ یہ علی نقی کر رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے مسائل حل کرتے ہیں، میں سارا دن بیٹھا رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی نہیں آتا، کوئی بھی مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آتا ہے، جو کوئی بھی آتا ہے وہ انہی کے پاس آتا ہے۔ اور اس نے بہت شکایتیں امام کی کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے گھر میں اسلحہ بھی جمع کر رہے ہیں اور یہ تیرے خلاف شاید بغاوت کر دیں، اور لوگ ان کے پاس بہت اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ خط لکھا تو متوکل نے یہ خط پڑھا۔ اس کا وزیر فتح بن خاقان بہت عقل مند انسان تھا۔ اس نے کہا کہ مولا کو بہت آرام سے، پیار سے، عزت سے، احترام سے خط لکھ، اور انہیں تو یہاں بلا لے۔ آپ کو اس نے خط لکھا، اور اس خط میں اس نے بڑی عزت کے ساتھ یہ لکھا کہ مجھے آپ کا خط ملا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، اور یہ شخص جو عبداللہ ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو میں اسے ہٹا دوں گا اور اس کی جگہ فضل بن محمد کو لگا دوں گا۔ یعنی اس نے بالکل، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جائیں، آپ مدینے میں نہ رہیں، آپ میرے پاس آئیں، اور مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، اور آپ بس یہاں میرے پاس آ جائیں۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ راستے میں کہیں رکنا چاہیں تو آپ رک سکتے ہیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، میں ہر سما کو بھیج رہا ہوں، تو اس سے آپ کہیں، یہ آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرے گا، اور کسی قسم کی آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے اپنے اہل و عیال میں سے بھی جسے آپ نوکروں میں سے
اہل و عیال میں سے جس کو بھی آپ اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ایک خط اس نے برقع عباسی کو بھی لکھوایا اور کہا کہ اس میں کہ یہ میرا خط جو میں ہرسما کو دے رہا ہوں یہ تم ہرسما کے ساتھ جا کے خود ان کے پاس جاؤ اور انہیں دو۔ وہ دونوں جب ہرسما 300 سواروں کے ساتھ آیا تھا، مدینے والے تو اتنی فوج دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اتنے 300 سواروں کے ساتھ کس لیے آیا ہے، اس بات سے ہی وہ پریشان تھے۔ تو ہرسما برقع عباسی کے پاس گیا اور اسے جا کے یہ عبداللہ بن محمد کے متعلق جو خط تھا وہ دیا، اور ایک خط جو امام کے نام تھا وہ بھی۔ وہ دونوں امام کے پاس آئے، امام نے بڑی عزت سے بٹھایا، اس کے بعد امام کو انہوں نے وہ خط دیا۔ آپ نے وہ خط پڑھا اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے 3 دن کا ٹائم دو۔ 3 دن کا ان سے ٹائم لیا۔ ہرسما کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا، میں مدینے میں چلتے چلتے پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام کی ڈیوڑی میں ایک درزی بیٹھا ہے اور امام سردیوں کے کپڑے، کچھ روئی سے بھری ہوئی جو کوٹیاں ہوتی ہیں وہ جنہیں بنڈیا کہتے ہیں، اور کنٹوپ جو کانوں کو بھی ڈھکنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں امام اس درزی سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سیو، اور وہ ایک موٹا سا کپڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے کافی سارا، اور وہ کاٹ رہا ہے ان کو اور سینے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ سردی کے کپڑے یہ امام سلوا رہے ہیں تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیسے امام ہیں کہ اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور یہ سردیوں کے کپڑے تیار کروا رہے ہیں۔ میرے قافلے میں جو میں سپاہی لے کر آیا تھا اس میں میرے ساتھ ایک کاتب تھا جو شیعہ تھا، مولا علی کو ماننے والا تھا، اور ایک خارجی تھا جو مولا کا سخت مخالف تھا۔ تو وہ دونوں راستے بھر ایک دوسرے سے مناظرہ ہی کرتے آئے تھے، اور جب وہ مناظرہ کرتے تھے ہم لوگ بھی ان کی باتیں سنتے تھے اور ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ تو وہ جب نکلے ہیں اپنے پہنچے ہیں یہاں ایک صحرا کی طرف جہاں پہ چاروں طرف کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، بالکل صحرا ویران سی جگہ تھی۔ تو وہ جو شیعہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو میرے مولا کا فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی قبر نہ ہو۔ تو ہر جگہ میں 70 روز قیامت مردے اٹھیں گے ہر قبر سے۔ تو وہ جو خارجی تھا وہ کہنے لگا اب بتاؤ یہ اتنی صحرا میں کون سے قبر ہے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ تو چاروں طرف کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں نظر آ رہی قبر، لیکن میرے مولا نے کہا ہے تو ضرور یہاں پہ کوئی قبریں پہلے ہوں گی۔ لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگے، کہنے لگے اتنے یہاں پہ تو چاروں طرف کوئی آبادی نہیں، تو یہاں پہ تو ایک بھی قبر نہیں ہے، اور وہ ان کی باتیں سن کے خاموش ہو گیا۔ اب یہ ہرسما کے دماغ میں پہلے ہی یہ بات تھی کہ یہ لوگ اپنے امام کو زیادہ ہی عزت دے دیتے ہیں۔ اس نے جو امام کو یہ سردیوں کے کپڑے بناتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اتنی شدید گرمی ہے اور اس میں امام ان کا یہ کپڑے بنا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے اس امام کو امام مان لیتے ہیں جسے موسم کا ہی نہیں احساس ہو رہا۔
شاید انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا اور انہیں سفر کے متعلق علم نہیں ہے جو یہ اس طرح کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ آپ نے اس درزی سے یہ کھڑا وہ سنتا رہا باتیں جو امام درزی سے کر رہے تھے کہ دیکھو مجھے یہ اپنے نوکروں کے لیے بھی کپڑے چاہیے، تو تم ایسا کرو اور درزی اپنے ساتھ بٹھا لو، کیونکہ مجھے 3 دن کے اندر اندر یہ پورا سامان چاہیے۔ ہرسمہ کہتا ہے کہ میں تیسرے دن جب گیا تو مولا کا سارا سامان تیار تھا، اونٹ کے اوپر آپ نے سامان تیار کیا ہوا تھا، اور وہ جو سردی کے کپڑے تھے وہ آپ جتنے نوکر اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے ان سب کو وہ ایک ایک جامہ، ایک ایک پنڈی، ایک ایک کنٹوب دے رہے تھے۔ کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، اور اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ جب کہتا ہے کہ ہم چلے ہیں اور ہم کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو میرے مولا نے جو ہم پہ عنایت کی ہے، ایک تو ہمیں زیارت جامعہ دی ہے اور ایک ہمیں زیارت امیر المومنین دی ہے۔ ہرسمہ کہتا ہے کہ اس دن غدیر کا دن تھا، کیونکہ کوفے میں لوگ جشن منا رہے تھے۔ جب ہمارا قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو امام نے کہا کہ دیکھو ہرسمہ، میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، میں اپنی جد کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور زیارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ہرسمہ مجبور تھا، اس لیے کہ متوکل نے کہا تھا جہاں یہ رکنا چاہیں وہاں انہیں روک دینا۔ یہ وہاں پہ رکے اور آپ نے زیارت امیر المومنین پڑھی جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی جو مولا کے چاہنے والے تھے، کچھ فوج میں، کچھ لوگ اپنا ایمان چھپا بھی لیتے ہیں، اور جو مولا کے نوکر تھے ان سب نے زیارت پڑھی۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، آگے پہنچے تو اسی صحرا میں پہنچ گئے جہاں پہ اس مومن کی اور خارجی کی بحث ہوئی تھی، مناظرہ ہوا تھا اور اس کی مذاق اڑائی گئی تھی۔ جب اس صحرا میں پہنچے تو وہ خارجی کہنے لگا دیکھ لے بھی، یہ دوبارہ سے وہی صحرا آ گیا ہے اور یہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، اب اپنے امام سے بھی پوچھ لے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور امام نے یہ بات سن کے خاموش رہے۔ اور اب شام ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے خیمے لگا کر بیٹھ چکے تھے کہ اتنے میں ایک دم سیاہ گھٹا آ گئی اور اتنی تیز بارش ہونے لگی، ساری جگہ جل تھل ہو گئی، سب لوگ بھیگ گئے، اور پھر بارش ہوا کے ساتھ ساتھ ایک دم اولے پڑنے لگے، اتنے اولے پڑے کہ وہ میدان بھر گیا اولوں سے، لوگ کے سردی کے وجہ سے دانت بجنے لگے۔ اتنی رات گزر چکی تھی، میرے مولا کے جو نوکر تھے، جو ساتھی تھے، جو اہل و عیال تھے، ان سب کے پاس تو گرم لباس تھا، ان سب نے اپنے اپنے لباس پہن لیے۔ مولا نے اپنے نوکر کو بلا کے کہا کہ یہ ایک لباس میں نے ہرسمہ کے لیے بھی بنایا تھا، یہ اس کو دے دو، اور ایک وہ جو مومن ہے جو ہمارے لیے بحث کرتا ہے اس کو جا کے دے دو۔ ان دونوں کو وہ لباس دے دیا، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے خارجی کو بھی بلایا اور اپنے اس مومن کو بھی بلایا، اور کہا ہرسمہ سے کہ ہرسمہ جا کے دیکھو تمہارے کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ جب اس نے جا کے دیکھا تو تقریباً 80 لوگ مر گئے تھے، 300 میں سے 80 لوگ سردی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ آپ نے کہا ہرسمہ، تم اپنے دل میں مدینے میں یہ سوچ رہے تھے نا کہ ان کا امام کیسا ہے کہ جو گرمی میں سردیوں کا لباس سلوا رہا ہے، تو یہ دیکھو میرا لباس کتنا کام آیا ہے، اور اب تمہارے
اس سوال کا بھی تمہیں جواب مل جائے گا۔ خارجی سے کہا کہ تم نے جو کہا تھا کہ کیسے قبریں بنتی ہیں، تو آج تم 80 قبریں اسی میدان میں بناؤ گے، اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ کتنے انسان دفن ہو چکے ہوں گے۔ تو وہ مومن بہت خوش تھا کہ امام نے آج جواب دے دیا اور کہا کہ برحق ہے کہ ہمارے امام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے مولا کو لے کر ہرسمہ سامرا پہنچا، کیونکہ جس حساب سے متوکل نے خط لکھا تھا اس میں امید یہ تھی کہ یہ مولا کا شایان شان استقبال کرے گا اور بہت اچھی جگہ ٹھہرائے گا۔ لیکن اس نے ہرسمہ کو کہا کہ خانِ سالک میں جا کے مولا کو ٹھہرا دو۔ خانِ سالک وہ جگہ ہے، اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں کہ ایک تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں شہر بھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے پھینک دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ جہاں پر چور اچکے یا فقیر غریب لوگ بھیک مانگنے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ میرے مولا کو متوکل نے کہا کہ وہاں ٹھہراؤ، یعنی اس کی منافقت پہلے دن ہی ظاہر ہو گئی۔ اس نے خط بھی منافقت سے لکھا تھا اور آپ کو ٹھہرایا بھی اس نے ایسی جگہ پہ۔ میرے مولا کے صحابی صالح بن سعید مولا سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ ان کو پتہ چلا کہ آپ یہاں پر ہیں تو وہ ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو وہ جگہ دیکھی، گندی جگہ ہے اور اس میں میرے مولا بیٹھے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا امام، یہ جگہ تو آپ کے رہنے کی نہیں ہے، بہت خراب جگہ ہے، مولا آپ کہاں اور یہ جگہ کہاں؟ میرے مولا نے کہا صالح کیوں گھبراتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا دیکھو ہم کس جگہ پہ رہتے ہیں، تو دیکھا کہ سرسبز باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، ہرن دوڑ رہے ہیں اور درختوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے بڑا خوش الخان گیت گا رہے ہیں، حوریں اتنی خوبصورت لباس سے بے تن کیے ہوئے پھر رہی ہیں، غلمان ہیں، مولا کی خدمت کے لیے بہت سارے نوکر چاکر ہیں۔ آپ نے کہا صالح یہ دنیا کے لیے ہے اور یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری آخرت ہے، اور اس کو کرنے دو جی، یہ کر رہا ہے۔ جب متوکل کو یہ بات پہنچی کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، تو خود شرمندہ ہوا اور پھر مولا کو ایک مکان دے دیا اور کہا کہ جو آپ سے ملنا چاہتا ہے وہ مل لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کے پاس ملنے کے لیے آنے لگے، آپ لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے لگے، آپ لوگوں کو پیغام پہنچا دیتے تھے کہ فلاں جگہ، فلاں جنگل، فلاں بازار، فلاں مقام پر آ جاؤ اور ہم وہاں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر لیں گے۔ یا آپ نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے وکیل مقرر کیے ہوئے تھے کہ جو لوگ آ کے آپ کے جو مسئلہ ہوتا تھا وہ پہنچاتے بھی تھے اور مسئلے کا حل بھی لے کے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے، ہم پہ پابندی لگ جائے گی، اس لیے تم سامرا کے ارد گرد جو جگہ ہیں وہاں پر اکٹھے ہو جاؤ، کوئی کاشتکاری کرے، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دے، تاکہ ہمارا ایک دوسرے سے لنک قائم رہے۔ اور ان لوگوں نے اسی طرح کیا کہ سامرا کے ارد گرد جو جگہ تھی وہ خریدی، وہاں پہ کاشتکاری شروع کر دی، کسی نے گھی بنانا شروع کر دیا، کسی نے سبزیاں اگانی شروع کر دیں، کسی نے فصل اگانی شروع کر دی۔ اس طرح سے وہ مولا سے ڈائریکٹ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ چیزیں فروخت کرنے آئے ہیں، اور مولا سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے میرے مولا خود بھی جاتے تھے جہاں کسی کو ضرورت ہوتی تھی اور مسئلے کا حل کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص سامرا میں آیا
مولا کا چاہنے والا تھا، بہت پریشان تھا، کہنے لگا مولا کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو سامرا سے باہر کسی قریے میں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے قریے کا پوچھا اور وہ وہیں مولا کے پاس پہنچ گیا۔ مولا نے کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ گھر آؤ۔ مولا اسے لے کے گھر آئے اور پھر ایک پرچے پہ کچھ آپ نے لکھا اور آپ نے کہا کہ دیکھو اس پرچے پہ میں نے لکھا ہے کہ میں نے تمہارے 10,000 دینے تھے اور صبح کو تم ان 10,000 کی جب میرے پاس سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، مجمع ہوگا، اس وقت تم مجھ سے دعویٰ کرنا کہ میرے یہ 10,000 واپس کرو اور پھر تم مجھے ٹائم بھی نہ دینا، اتنی ضد کرنا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی اور مولا کے پاس آ کے لوگ بیٹھنے لگے تو اس شخص نے ایسے ہی وہ کاغذ نکالا اور کہا کہ مولا آپ نے یہ مجھ سے 10,000 روپے لیے تھے، یہ آپ کے دستخط ہیں، یہ آپ کی مہر ہے اور یہ انگوٹھی کی مہر بھی ہے، آپ نے مجھے 10,000 دینے ہیں اور اب مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے مہلت دے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو بالکل مہلت نہیں دینی، میں نے بہت مہلت دے لی ہے، اب نہیں میں نے آپ کو مہلت دینی، اب آپ میرے پیسے واپس کر دیں۔ آپ نے کہا میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اور لوگوں سے بات کرنی ہے۔ وہ شخص ایسے ہی بیٹھا رہا۔ یہ خبر متوکل کو پہنچی کہ مولا نے کسی کے 10,000 دینے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو چونکہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے مولا کی عزت کر رہا تھا، اس نے 30,000 بھیجے اور کہا کہ مولا 10,000 اسے دے دیں اور 20,000 خود رکھ لیں۔ مولا نے اس تھیلی میں سے پیسے گنے اور اس آدمی سے کہا کہ لو یہ تم 30,000 بھی تم لے جاؤ، میں نے ان پیسوں کا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان کو رکھ کے۔ وہ شخص وہ پیسے لے کے چلا گیا۔ پھر ایک دن میرے مولا کا یہ تھا کہ جو خمس وغیرہ آتا تھا، جو سامان آتا تھا، وہ آپ کے پاس ہی سب اکٹھا کر کے مومن بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن فتح بن خاقان کہنے لگا ابو موسیٰ سے کہ ابو موسیٰ سامان آنے والا ہے، ذرا اس کے اوپر نظر رکھو۔ سامرا میں مجھے لگ رہا ہے کہ پھر تیاری کی جا رہی ہے، کوئی اسلحہ وغیرہ کی یا سامان اکٹھا ہو رہا ہے، تم جا کر دیکھو۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس آیا۔ جب میں مولا کے پاس آیا تو مولا مسکرانے لگے۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رات کو یہیں سو جاؤ، جو میرا سامان آئے گا تم دیکھ لینا۔ اور آپ نے جب آدھی رات گزر گئی، آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے، آدھی رات گزر گئی، آپ نے کہا اس شخص کے اٹھو اور جاؤ دیکھو دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ دیکھا کہ ایک شخص زنبیل سے لے کے کھڑا ہے اور اس نے کہا یہ مولا کو سامان دے دو۔ ابو موسیٰ وہ سامان لے کر جو زنبیل سے تھی وہ لے کر گھر میں آئے، کہا مولا یہ سامان ہے، فتح بن خاقان نے تو کہا تھا کہ کافی سامان آ رہا ہے، لیکن یہ شخص تو یہ زنبیل ہی لے کر آیا۔ مولا نے کہا بس یہی سامان آنا تھا اور میرے پاس کیا سامان آنا ہے، لیکن اس نے جو تمہیں سامان دیا ہے اس سے کہو کہ وہ قمیہ کی دادی نے جو جبہ دیا تھا وہ میرا مجھے واپس کر دے، یہ سامان کی مجھے ضرورت نہیں، اس جبے کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ واپس دوبارہ گئے اور جا کے شخص سے کہا کہ وہ جبہ مولا مانگ رہے ہیں۔ کہنے لگا اوہ ہو میں جبہ دینا بھول گیا تھا۔ اس نے جبہ دے دیا۔ مولا نے وہ جبہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہ جبہ نہیں ہے جو قمیہ کی دادی نے مجھے بھیجا ہے، یہ کوئی اور جبہ ہے۔ اس سے کہا میرا والا جبہ مجھے دے جو دادی نے دیا ہے۔ یہ دوبارہ گئے اور کہا کہ وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا وہ والا جبہ چاہیے جو قمیہ کی دادی نے دیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں یہ اس سے جبہ لوں۔ اس نے کہا کہ وہ جبہ تو میری بیٹی کو بہت پسند آ گیا تھا اور میری بیٹی نے لے لیا ہے، تو میں اب جاؤں گا تو پھر واپس لے کر آؤں گا۔ مولا کو آ کے اس نے یہ ساری بات بتائی۔ مولا نے کہا اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جبہ اس کی بیٹی کو پسند آ گیا ہے،
ٹھیک، دوبارہ جاؤ. کہتے ہیں مولا اب کتنے چکر لگوائیں گے، میں ابھی تو اس سے بات کر کے آ رہا ہوں. آپ نے کہا نہیں، اس سے جا کے کہو کہ جبہ کہیں نہیں ہے، نہ تیری بیٹی کے پاس ہے اور نہ تو اسے جبے کو کہیں چھوڑ کے آیا، وہ تیرے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، اور میرا جبہ مجھے واپس کر. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں جب وہاں گیا اور میں نے کہا کہ مولا نے یہ جبہ واپس کرایا اور کہا ہے کہ یہ جبہ میرا نہیں، تو اس نے دیکھا اور وہ چپ ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے کندھے پہ جو یہ جبہ ہے یہ امام کا ہے، یہ واپس کرو. تو پھر اس نے، میرے مولا اپنے اس جگہ بھی عبادت الہی میں مصروف ہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. میرے مولا کے اوپر اس نے اتنی پابندی لگا دی بعد میں کہ کوئی مل نہیں سکتا تھا مولا سے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء لانی مشکل ہو گئی تھی، لوگوں سے ایک طریقے سے سوشل بائیکاٹ کروا دیا تھا، آمد و رفت بالکل ختم ہو گئی تھی. مولا کو اس نے ایک ایسے جو 44 سیڑھیاں اتر کے ایک کنواں سا آتا ہے وہاں قید کر دیا تھا کہ مولا سے کوئی مل ہی نہ سکے. اتنا اس کو ڈر تھا، حالانکہ یہ تمام حکومت کا مالک تھا، سلطنت کا مالک تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ امامت سے ڈرتے رہے. میرے مولا نے یہ تمام باتیں سنی اس کی، اور پھر کہا کہ اپنے اس قید خانے میں جو ایک کنویں کی مانند تھا، اس میں اس نے آپ کو رکھا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ کہیں مولا کا کوئی چاہنے والے آ کر آزاد کرا کے نہ لے جائیں. اتنا گہرا وہ کنواں تھا کہ 44 سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا تھا، اس میں اس نے مولا کو رکھا. اس کے دل کی بڑھاس ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی. متوکل اتنا ظالم بادشاہ تھا، وقت کا حکمران تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے اس کو عباسیوں کا یزید کہا جاتا ہے. اس نے مولا حسین کی زیارت پہ پابندی لگا دی تھی. اس نے مولا حسین کی قبر کو مسمار کرنے کی ترکیبیں سوچتا تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کربلا کے چاروں طرف لوگوں کو آباد کیا تھا، گھر بنوائے تھے، اس نے وہ سارے گھر توڑوا دیے. اور اس کے بعد اس نے کہا عیسائی کو کہ تم جاؤ اور تم جا کے وہاں پہ حسین کی قبر کو مسمار کر دو اور وہاں پانی چھوڑ دو. وہ شخص جو تھا وہ وہاں چلا گیا اور اس نے قبر کھودنے کی بھی کوشش کی اور دریائے فرات کا پانی بھی چھوڑنے کی کوشش کی. انہی دنوں میں بہلول دانا اور زید مجنوں، انہیں جب یہ خبر ملی تو وہ مصر سے چلے، زید مجنوں یہ بہلول دانا کوفے سے، اور یہ اکٹھے کربلا میں ہوئے. جب یہاں پہنچے تو اسی یہودی سے، عیسائی سے ان کی ملاقات ہوئی جو یہاں پہ اس مشن پہ آئے تھے کہ مولا کی قبر کو مسمار کر دینا نعوذ باللہ. تو جب انہوں نے پوچھا تم آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم زیارت حسین کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے، عیسائی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ متوکل نے کہہ دیا ہے کہ سر قلم کر دیا جائے گا جو بھی امام حسین کی زیارت کو آئے گا، تو آپ لوگ کس لیے یہاں آئے ہیں، واپس چلے جائیں. ان کا اب تو ہم آ گئے ہیں، اب زیارت کر کے جائیں گے. اور وہ شخص جو عیسائی تھا اور وہ جو یہودی، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص اس چیز سے ڈر ہی نہیں رہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، بلکہ اس متوکل نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مولا کی زیارت کو جائے تو
تو پہلے تو اس نے ٹیکس لگایا تھا کہ ٹیکس دینا پڑے گا، لوگوں نے ٹیکس بھی دینا منظور کر لیا تھا کہ ہم ٹیکس بھی دیں گے. پھر اس نے کہا تھا کہ اپنے ایک ہاتھ دینا پڑے گا، یعنی کہ اس طریقے سے اس نے پاؤں دینا پڑے گا. اگر 2 دفعہ گئے اور کربلا دونوں ہاتھ دے دیے تو اب پاؤں دینا پڑے گا. تو لوگوں نے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے کہ ہمیں کربلا جانے سے نہ روکے. اور لوگ جاتے تھے زیارت کے لیے کربلا، اور وہ بہت حیران ہوتا تھا کہ اتنا میں ظلم کر رہا ہوں اس کے باوجود یہ کربلا جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کربلا میں مولا حسین کو اس جگہ سے نکال لو، کہیں اور دفن کر دینا. تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ جب میں نے مولا کی قبر کھودی تھی نا تو مولا اسی طرح چٹائی پہ تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے جلدی سے ایک قبر بند کر دی اور میں نے کہہ دیا کہ میں نے انہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیا ہے. کہتا ہے کہ میرے دل کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اتنے نیک، متقی، پاک اور اتنا کرم والے شخص کے ساتھ یہ اتنا ظلم کر رہا ہے. اور اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے انہیں وہاں سے نکال کے دوسری جگہ شفٹ کر دیا. جب وہ یہاں پہنچا واپس سامرا میں آیا تو بادشاہ کو اس نے ساری بات بتا دی. لیکن جب اس نے بادشاہ کو زید، مجنو اور ان کا بتایا، بہلول دانا کا بتایا کہ وہ زیارت کرنے آئے تھے، اور اس نے پانی بھی چھوڑا تھا لیکن وہ پانی آگے نہیں بڑھا، جو حائر کہتے ہیں. حائر کا مطلب یہ کہ پانی کو روکنا، کہ پانی آگے نہیں بڑھا. تو متوکل نے کہا کہ تو اب یہ بات سارے لوگوں کو بتائے گا اور یہ حسین کا معجزہ عام کرے گا، اور تو نے ان 2 کو زیارت کرنے کی اجازت دے دی، تجھے تو انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا. اس نے غصے میں آ کر اس کو ایک قتل کر دیا بیچارے کو. اس کو جب قتل کرنے کا ارادہ تھا نا تو اس شخص نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور میں حسین کو بھی مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس شخص کو انہوں نے قتل کر کے، اور اس کے پھر جب وہ قتل کر لیا تو اس کے پیروں میں رسی باندھی اور تمام بازاروں میں اس کو گھمایا اور اعلان کرتے گئے کہ اس کی سزا یہ ہے کیونکہ اس نے 2 لوگوں کو کربلا میں حسین کی زیارت کرائی. وہ یہ ظلم ڈھا رہا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے، ناقابل برداشت ظلم تھے. جب حضرت زید مجنون کو یہ پتہ چلا تو وہ واپس آئے سامرا، اور یہاں آ کر انہوں نے ان کے کفن دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور پھر کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کہ مولا، یہ آپ کے زواروں کی زواری کراتے ہوئے شہید ہوا ہے، مولا اسے بلند درجے عطا کرنا، اس لیے کہ اس نے ہمیں زوار بنا دیا. اگر یہ سر قلم کر دیتا تو ہم کیسے آپ کی زواری کرتے. اور انہوں نے اس کو دفنایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن بھی پڑھا اور پھر اپنے گھر چلے گئے. لیکن متوکل کے غصے کی انتہا اور بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس کا دل نہیں، کچھ سکون نہیں مل رہا تھا کہ اور کس طریقے سے میں مولا کی نعوذ باللہ بے عزتی کروں. اسے اپنا وزیر فتح بن خاقان بہت پسند تھا. اس نے کہا، فتح بن خاقان، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں تمہاری کتنی عزت کرتا ہوں اور کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی تکریم کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سواری پہ لے کے تمہیں نکلوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ علی نقی کو بھی علیہ السلام پیدل ہوں گے اور ہم دونوں گھوڑے پہ سوار ہوں گے، ہمارے ساتھ نوکروں کی فوج بھی ہوگی. جب اس نے یہ سنا تو وہاں پہ مولا کا ایک شیعہ بھی تھا، مومن.
اس نے بھی اور فتح بن خاقان نے بھی کہا کہ نہیں، وہ ایک معزز ہستی ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر، بہت سخت گرمی ہے۔ تو اس نے کہا گرمی ہے تو کیا ہے، ہمارے پر تو مورچھل ہوں گے، چھتریاں ہوں گی، ہمیں گرمی نہیں لگے گی، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ علی نقی جو ہے میری سواری کے آگے آگے پیدل چلے۔ یہ بات میرے مولا تک بھی پہنچی اور مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ عید کا دن آیا تو یہ سارے کے سارے لوگوں کو اس نے کہا کہ سارے میرے وزیر، سارے درباری، کیونکہ یہ بھی اس مومن نے کہا تھا کہ ایسا کر کے اور لوگوں کو بھی بلا، پھر اگر تو نے جانا ہے اکیلے علی نقی کو نہیں بلا، اس لیے کہ پھر اور لوگوں کو جو اس کے چاہنے والے ہیں ان میں بغاوت نہ پھیل جائے، تو اور لوگوں کو، اپنے وزیروں کو، اور جو تیرے پاس سادات ہیں یا جو بھی وزیر ہیں، سفیر ہیں، ان سب کو لے کے چل، ان کے بیچ میں یہ مولانا علی نقی بھی ہوں گے۔ اور یہ اس بات کو مان گیا کیونکہ فتح بن خاقان نے یہ بات کی تھی، اور فتح بن خاقان کی یہ کسی بات کو نہیں ٹالتا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے سواریوں پر آئے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایک جگہ سواری روک دی اور سب پیدل چلنے لگے۔ سخت گرمی کا وقت ہے، زمین آگ کی طرح تپ رہی ہے، اور اس میں میرے مولا آہستہ آہستہ قدموں کی طرف میرے مولا چلے جا رہے ہیں۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ میرے مولا کے تمام کپڑے پسینے میں تر تھے، پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا گرمی کی شدت سے۔ اور جس کا نام زرافہ تھا وہ ساتھ ساتھ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ مولا سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ گرمی کی شدت بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے ہیں اور سارا وقت وہ پیدل چلاتا رہا میرے مولا کو اور لوگوں کو بھی، لیکن مولا تو مولا تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ نعوذ باللہ آپ کی تضحیق کر رہا تھا، آپ کو اپنی سواری سے آگے آگے چلا رہا تھا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو اس نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس آئے، سب کو ان کی سواریاں دے دی گئیں، سب اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی اپنی سواری پہ بیٹھے اور امام کو بھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی سواری پر، امام کی سواری پر بٹھایا اور کہا کہ چلیں امام، میں آپ کو گھر چھوڑاؤں۔ جب گھر بڑی حیران ہوئی، اور پھر میرے مولا کہنے لگے کہ دیکھو اس نے مجھے آج جتنا میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، آج اس نے مجھے جان بوجھ کے میری اہانت کی ہے، لوگوں کے سامنے مجھے پیدل چلایا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے، زرارہ کہتا ہے کہ اس نے جو آج میرے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کا تو اسے بدلہ ملے گا، اور کوئی میں ناقہ صالح سے تو کم نہیں۔ اور پھر آپ نے کہا تمتع فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، سورہ ہود کی آیت نمبر 65 آپ نے پڑھی کہ کیا ناقہ صالح کا واقعہ یاد نہیں کہ کس طریقے سے پھر 3 دن کے اندر ہی اندر عذاب آ گیا تھا۔ آپ نے یہ بات کی تو زرارہ کہتا ہے کہ میں مولا کے ساتھ اپنی سواری پہ تھا، میں نے مولا کو گھر پہنچایا، میں نے اپنا رومال نکالا، مولا کا پسینہ پوچھا، اور پھر مولا سے معذرت کی کہ مولا بے شک آپ کے ساتھ آج بہت ظلم ہوا۔
مولا نے اس کے جواب میں یہ بات کی کہ کوئی بات نہیں، خدا دیکھنے والا ہے، اس کا انجام بھی اب خدا دیکھنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر آیا تو میرے بچوں کا ایک استاد جو بچوں کو پڑھانے آتا تھا، وہ بچوں کو پڑھاتا بھی تھا اور مولا علی سے پیار بھی کرتا تھا۔ تو میں اکثر جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو میں اس کو کہتا تھا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس دن بھی جب میں گھر گیا تو میں نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کھانے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ آج میں نے تیرے امام کے منہ سے ایک عجیب بات سنی ہے۔ انہوں نے آج یہ آیت پڑھی ہے، تمتع فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، تم لوگ گھروں میں 3 دن مزے اڑا لو، یہ وعدہ وہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور جس کا مطلب یہ ہے، تو استاد نے کہا کہ بس پھر 3 دن کی زندگی رہ گئی ہے متوکل کی، سمجھ لو، اور وہ قتل ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اور میں تم سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ تم بھی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو، اپنے مال کی حفاظت کا بندوبست کر لو، اس لیے کہ اگر متوکل مر گیا تو پھر جو کوئی بھی آئے گا تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس متوکل نے یہ ظلم بھی کیا ہوا تھا کہ یہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کرتا تھا، جس سے لوگ اس سے متنفر ہو رہے تھے کہ یہ بی بی کی شان میں بھی گستاخی کرتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے اس بچوں کے استاد سے یہ بات سنی تو میں نے اس کو برا بھلا کہا کہ تم فضول ایسی باتیں کرتے ہو اور اپنے امام کو ایسا سمجھتے ہو کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ صحیح ہوگا۔ میں نے اسے برا بھلا کہا اور اسے گھر سے نکال دیا کہ چلے جاؤ میرے گھر سے۔ متوکل کا ظاہر ہے میرا وہ مالک تھا، میں اس کے کام کرتا تھا، میرا کافی سامان اس نے مجھے جگہ دی ہوئی تھی جہاں میں نے اپنا سامان بھی رکھتا تھا اور رہتا بھی تھا وہاں میں اس کے بہت نزدیک تھا، تو مجھے اس کی بات استاد کی بری لگی۔ لیکن اس طرح سے ایک دن گزر گیا، جب دوسرا دن گزرا تو میں نے کہا کہ استاد کی بات کہیں صحیح نہ ہو جائے اور جو امام نے بات کی ہے وہ صحیح نہ ہو جائے۔ تو میں نے اپنا سامان گھر کا جو تھا وہ بھی جو اپنے خاص وفادار لوگ تھے ان کے گھر رکھوا دیا، اور متوکل نے جو مجھے جگہ دی ہوئی تھی جہاں میں اپنا سامان رکھتا تھا اس کے محل میں نے وہاں سے بھی سامان اٹھا لیا اور اپنے گھر کو بالکل صاف کر دیا اور صرف ایک چٹائی ڈال دی۔ کیونکہ میں متوکل کا خاص آدمی تھا تو واقعی میں نے سوچا کہ اگر متوکل مارا گیا تو جو آنے والا ہے وہ میرے گھر کی بھی تلاشی لے گا، اور اس طرح میں نے اپنا سارا سامان چھپا دیا اور صرف گھر میں میرے پاس ایک لیٹنے بیٹھنے کے لیے چٹائی رہ گئی۔ کہتے ہیں 3 دن گزرے تھے کہ اس کا بیٹا منتصر جو تھا متوکل دربار میں بیٹھ کر مولا علی کے مذاقیں اڑاتا تھا۔ بعضت یہ اپنے جو وزیر وغیرہ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا تھا۔ عرب یہ ابائیں لمبی لمبی اپنی آستینیں والی ابائیں پہنتے تھے، یہ سانپ چھوڑ دیتا تھا ان کی آستینوں میں، لوگ گھبراتے تھے اور بعض سانپ انہیں ڈس بھی لیتے تھے، تو پھر یہ تریاک دیتا تھا انہیں، اس کا علاج بھی کرواتا تھا، کبھی کبھی شیر بلا لیتا تھا، ان سے ڈراتا تھا اور خود ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح سے یہ امام کی مذاق اڑاتا تھا، جو کر رکھے ہوئے تھے جو ایک دوسرے کی مذاق اڑانے کے لیے وہ نقلیں اتارتے تھے، اس طرح سے کبھی کبھی مٹکوں میں بچھو بھر کے منگواتا تھا اور وہ بچھو پھر وہ مٹکے توڑ دیے جاتے تھے، اور جب وہ بچھو دوڑتے تھے اور لوگوں کے کوئی پیروں میں آتے تھے تو پھر یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ تم اپنے پیر ہٹا لو، بچھو کاٹ رہے ہیں تو کاٹنے دو، پھر ان کا علاج کرواتا تھا بعد میں
دوا لگوانے کے لیے کہتا تھا کہ یہ دوا بھی لگا دو. یعنی اس کے مذاق بھی انتہائی خوفناک ہوتی تھی. اس کے ظلم اتنے تھے کہ اس نے مولا کے پاس زیارت امام حسین کو منع کیا، ٹیکس لگایا، لوگوں کے بازو کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے. پھر مولا امام حسین کی ذریعے مبارک ہٹائی، قبر کے اوپر ہل چلانے کا سوچا، پانی چھوڑا، لیکن پانی آگے نہیں بڑھا تھا اور اسی جگہ رک گیا تھا. اس لیے اس جگہ کو حائر کہتے ہیں. کربلا میں ہم اس جگہ کو حائر کہتے ہیں. یہ مولا کے ساتھ ظلم کر رہا تھا. اور پھر جب اس نے بی بی کے ظلم کیے، اس نے کہا کہ لوگوں نے اپنا ایمان چھپانا شروع کر دیا تھا، بتاتے نہیں تھے کہ ہم شیعہ ہیں. تو اس نے ظلم کی یہ انتہا کی تھی کہ ایک مسجد بنائی جس میں سادات کا خون ڈال ڈال کے اس کو مٹی کو گوندا گیا، گارے کو تیار کیا گیا کہ اینٹیں لگانے کے لیے. اتنا اس نے ظلم کیا کہ اس مسجد کو آج تک بھی وہ آباد نہیں ہے اور ادھوری رہ گئی تھی وہ. اتنا اس نے زندہ سادات کو اس نے دیواروں میں چنوا دیا تھا. اس نے سادات کو پکڑ پکڑ کے، اور زیادہ تر حسنی سادات کو، یہ ایک قید خانے میں وہیں پہ رکھتا تھا اکٹھا چھوٹی چھوٹی جگہوں میں. اور جب کوئی مر جاتا تھا تو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ انہیں باہر نکال کے دفن کر دیں، بلکہ وہ لاشیں وہیں سڑتی رہتی تھیں. اور اس طرح سے وہاں پہ بدبو پیدا ہو جاتی تھی اور بیماری اور پھیلتی تھی اور لوگ اور زیادہ مرتے تھے. لیکن یہ انہیں وہیں قید رکھتا تھا. تو 3 دن گزرے اور جب اس نے بی بی فاطمہ کے متعلق برے لفظ بولے تو اس کا بیٹا منتصر جو تھا اس نے اس وقت کے علماء سے فتویٰ لیا کہ اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے کہ جو بھی کوئی اگر فاطمہ تو زہرا کے لیے بری بات کہے. تو ان تمام علماء نے یہ کہہ دیا، کیونکہ ڈرتے تھے، جانتے تو تھے کہ ائمہ طاہرین کی کیا فضیلت ہے، لیکن وہ اس سے ڈرتے تھے. انہوں نے کہا اس کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے جو بھی بی بی کے متعلق غلط لفظ کہتا ہے، رسول کی بیٹی کے لیے غلط لفظ کہتا ہے. تو تیسرے دن ختم ہو رہا تھا. اس دن منتصر ترکی غلاموں کو لے کر یہ وہاں پہنچا جہاں پر متوکل بھی تھا اور فتح بن خاقان بھی. اس نے ان دونوں کو قتل کیا، ان کی لاش کو پیروں سے کچلا، اور اس کے بعد ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا ڈالے کہ کسی کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں سے متوکل کون سا ہے اور فتح بن خاقان کون سا ہے. اس طریقے سے اس کو ختم کیا. میرے مولا علی نقی کی یہ دعا پوری ہوئی جو ظلم کیا تھا. میرے مولا علی نقی کو اس ظلم کے ساتھ اس نے رکھا ہوا تھا. لوگوں کو ملنے جلنے کا پابندی تھی، کوئی پاس نہیں آ سکتا تھا. کہ میرے مولا کے جو خواتین تھیں کہ لباس پھٹ چکے تھے، اور نماز پڑھنے کے لیے میرے مولا کے گھر میں صرف ایک چادر تھی جسے باری باری اوڑھ کے بیویاں نماز پڑھتی تھیں. اس کو اتنی حیا اور شرم نہیں تھی کہ امام کا گھر ہے، خواتین ہوتی ہیں، عام انسان کے گھر میں بھی کوئی اس طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا جیسے یہ امام کے گھر میں سپاہیوں کو بھیج دیتا تھا. آدھی آدھی رات کو یہ سپاہیوں کو بھیج دیتا تھا. ایک دن رات کا وقت تھا تو اس نے حاجب سعید جو تھا اس کو کہا کہ تم جاؤ، مجھے پھر پتہ چلا ہے کہ امام کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، تم جاؤ فوراً اور تلاشی لو گھر کی جا کے. اسی وقت آدھی رات سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا. یہ خود کہتا ہے سعید کہ میں سیڑھی لے کر آیا کیونکہ میں نے کہا کہ آج میں دروازے کی طرف سے نہیں جاؤں گا بلکہ پچھلی طرف سے جاؤں گا. تو میں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور چھت پر چڑھا.
اور جب میں نیچے اترنے لگا تو اندھیرا بہت تھا، تو ایک دم مجھے آواز آئی، سعید رکو، میں روشنی لے کے آتا ہوں، پھر تم نیچے آنا۔ کہتا میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ واقعی امام چراغ لے کے آ رہے ہیں، میں دیکھ کے نیچے اتر آیا۔ میں نے کہا امام متوکل نے کہا ہے کہ تلاشی لینی ہے آپ کے گھر کی۔ آپ نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر، میں بیبیوں کو ایک کمرے میں اکٹھا کر دوں۔ اور اس نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ جب گھر کی تلاشی لی تو کوئی چیز بھی نہ برآمد ہوئی، صرف ایک مولا کے اشرفیوں کی تھیلی ملی اور ایک چاقو۔ تو میرے مولا کے پاس کوئی ایسی خطرناک چیز تھی ہی نہیں جو وہ شخص یہاں ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ جو تھیلی ملی اسے، اس پہ مہر لگی ہوئی تھی اور ایک تھیلی اور رکھی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو میرے مولا نے کہا کہ نہیں، تم نے سارے گھر کی تلاشی تو لے لی ہے، ذرا میری جاں نماز کو بھی اٹھا کے دیکھو۔ انہوں نے آ کے جاں نماز اٹھا کے دیکھی تو وہاں پہ ایک پرانی سی تلوار رکھی تھی جو کہ کپڑے کے غلاف میں تھی۔ اس نے وہ تلوار بھی اٹھا لی اور وہ لے کے متوکل کے پاس آیا۔ متوکل نے جب یہ تھیلی دیکھی تو اس کے تھیلی کے اوپر اس کی ماں کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس نے دیکھا کہ ماں کی مہر لگی ہوئی ہے تو اس نے ماں سے پوچھا کہ یہ تھیلی جو مہر آپ کی کیسے لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا متوکل جب تو بیمار ہوا تھا تو میں نے منت مانی تھی کہ تو ٹھیک ہو جائے گا تو میں امام کو یہ ہدیہ کروں گی، یہ میں نہیں بھیجے ہیں پیسے۔ اب متوکل بہت شرمندہ ہوا اور اس کے بعد اس نے وہ پیسے واپس مولا کو بھجوائے۔ یعنی مولا کی زندگی ہر طریقے سے اس نے اجیرن کی ہوئی تھی۔ جب میرے مولا مدینے سے نکلنے لگے ہیں تو مدینے میں آپ نے اعلان کیا کہ مجھے ہرسمہ لینے آیا ہے اور میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو بنی ہاشم کے خاندان میں تو شور تھا ہی، لیکن پورے مدینے میں ایک چیخ و پکار تھی کہ ہرسمہ کہتا ہے کہ ہر آنکھ رو رہی تھی۔ لوگ بار بار آ کے مولا سے ملتے تھے، کوئی آپ کے ہاتھ چومتا تھا، کوئی آپ کی ابا چومتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے جدا ہو رہا ہو۔ پورے مدینے میں شور تھا، چیخم پکار تھی، فریاد تھی۔ میرے مولا نانا کی قبر پر گئے، اجازت لی، نانا آخری سلام قبول کر لینا۔ اس کے بعد آپ جنت البقیع میں گئے، دادی کی قبر پہ گئے اور جا کے کہا دادی میرا آخری سلام قبول کر لینا۔ دادی میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اب واپس نہیں آؤں گا، میرا آخری سلام ہے۔ جناب زین العابدین، جناب امام حسن محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق سے رخصت لی۔ میرے مولا جب مدینے سے باہر شجرۃ الوداع کے پاس پہنچے تو سارے مدینے والے آپ کو رخصت کرنے آئے۔ اتنا رونے کی آوازیں چاروں طرف سے تھیں۔ میرے مولا حسن عسکری آپ کے ساتھ تھے، اور پھر آپ یہاں پر سامرے میں آ گئے جہاں پہ دن بدن ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جب متوکل کا انتقال ہو گیا اور منتصر آیا، پھر منتصر کے بعد مستعین تھا اور پھر یہ معتمد باللہ آ گیا۔ اسے معتزب بھی کہتے ہیں اور معتمد باللہ بھی کہتے ہیں۔ اسے بھی امام سے بڑی دشمنی تھی اور یہ بار بار اسی طریقے سے
امام کی چھان بین کرتا تھا کہ کون لوگ ملنے آ رہے ہیں، امام کی کیا حالات ہیں. بہت تنگ کیا ہوا تھا، اور میرے مولا اس حالت میں بھی صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر رہے تھے کہ ایک دن اس نے کھانے میں زہر ملوایا اور امام کو بھجوایا. امام نے کہا میرے کھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن لانے والے نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ آپ کچھ تو کھائیں، تھوڑا سا کھائیں. آپ نے 2 نوالے لیے اور اسے کہا کہ اٹھا کے لے جا، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ شخص تو چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ میرے مولا کو خون کی الٹی آئی، اور اتنا تیز زہر تھا کہ جس نے میرے مولا کا کلیجہ کاٹ دیا. بار بار میرے مولا کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، اور آواز دے کے یہی کہتے ہیں، اماں زہرا میری مدد کو آ جانا. بار بار کہتے ہیں، دادی زینب میری مدد کو آ جانا. میرا مولا وہ مولا ہے کہ جب ایک آپ کا چاہنے والا آپ سے ملنے کے لیے آیا تو میرے مولا قبر کھود رہے ہیں. اس نے دیکھا اور رونے لگا، مولا آپ اپنی یہ قبر کیوں کھود رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے دفن ہی یہی ہونا ہے، یہ میرے دفن کی جگہ ہے. میرا عسکری اکیلا ہے، وہ کیا کرے گا؟ میرے مولا نے قبر کھودتے جا رہے ہیں، مٹی نکالتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. اور جب میرے مولا کو زہر ملی تو اتنی زہریلی، اتنی تیز زہر تھی یہ کہ خون کی الٹی بھی آ رہی ہے، اور میرے مولا کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسی تھیں جیسے پھٹ جائیں گی، پاؤں کے تلوے ایسے تھے جیسے پھٹ جائیں گے. ہاتھوں میں رش تھا، مولا سے گلاس پانی کا نہیں پکڑا جا رہا تھا. میرے مولا حسن عسکری نزدیک آئے، کیونکہ جسے زہر ملا اسے پیاس بھی بڑی لگتی ہے، اور آپ کو پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن آپ سے پانی نہیں پیا گیا. آپ کے ماتھے پہ پسینہ ہے، چہرے پہ پسینہ ہے. میرے مولا حسن عسکری آپ کے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے کہتے ہیں، بابا آپ کا بیٹا بہت اکیلا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا. آپ نے مولا حسن عسکری کو تمام انبیاء کا علم دیا، انبیاء کی وراثت کی چیزیں دیں، اور پھر کہا کہ بیٹا تم وقت کے امام ہو، تو مجھے غسل و کفن دینا. لیکن میرے مولا کہتے مجھے تھوڑا سا سہارا دے بیٹا. آپ کو سہارا دے کے میرے مولا حسن عسکری نے بٹھایا. آپ نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. حسن عسکری بیٹا میرے جد آ گئے ہیں، میری دادی زہر آ گئی ہیں، اور وہ زخمی میرے جد حسین تشریف لے آئے ہیں. میرے مولا کی آنکھوں سے جاری آنسو میرے مولا حسن عسکری صاف کر کے کہتے ہیں، بابا بابا تیرا حسن عسکری اکیلا ہے. میرے مولا کہتے ہیں، میرے لال میں مروں گا تو مجھے غسل و کفن تو دے گا، میرا جنازہ بھی پڑھے گا، لیکن ہائے کربلا میں میرے جد حسین کہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. آپ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے
میرے مولا حسن عسکری کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ میرے مولا نقی کے صدقے ہیں میرے مولا، ہمارے اس پرسے کو اے خداوند کریم قبول کر لینا، یا امام زمانہ یا پنجتن پاک یا امام مولا حسن عسکری یا امام زمانہ، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کرنا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرنا، اے میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دینا، یا امام زمانہ اے وقت کے امام اس پرسے کو قبول کر لینا، اور اس کے صدقے میں جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔